बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी लंबे वक्फे के बाद आज दोबारा मैं अपने व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। कुछ मसरूफ़ियात मजबूरियों की वजह से बहुत ज़्यादा लंबा गैप आ गया, मगर दोबारा से व्लॉग का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। और आज दोबारा जो सूरत हाल है इस वक्त, पहलगाम वाक़या के बाद ज़ाहिर सबको पता है कि मकबूजा कश्मीर में एक अनंतनाग ज़िला है, उसमें पहलगाम में एक वाक़या हुआ 22 अप्रैल को। और उसके बाद सबको पता था कि इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर ही आना है, क्योंकि ये भारत की रविश रही है और भारत की डटाई का जो किस्सा है, बल्कि किस्से हैं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं मुख्तसर वक्त में। और कुछ अपनी माजी की यादें 2019 की वो आपको बताएंगे। और ज़ाहिर है पहलगाम वाक़या जो था वो टूरिस्ट के ऊपर जो हमला हुआ और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर धर लिया गया और तकरीबन 26 टूरिस्ट हलाक हो गए। और काफ़ी किस्म की बातें की जा रही हैं कि इंडिया क्यों गुस्से में है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ उनके ये टूरिस्ट थे नहीं, और वो कुछ शायद इंटेलिजेंस के कुछ अफसरान थे, उनके ऊपर हमले किए। मगर मुख्तलिफ़ किस्म की मिथ्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें हैं, ये गर्दिश कर रही हैं कि शायद इस वजह से इंडिया बहुत गुस्से में है। मगर ज़ाहिर है कहाँ मकबूजा कश्मीर, कहाँ पाकिस्तान। और ये हमेशा रविश रही है कि जब भी कोई वाक़या होता है, उड़ी का वाक़या हुआ, मुंबई अटैक हुआ, फिर राजौरी का वाक़या हुआ, उसके बाद पुलवामा हुआ, पुलवामा में फिर 2019 में एकदम पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात धर लिए गए, फिर इंडिया ने हमला किया। और फिर सबको पता है कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। एक अहम डेवलपमेंट आपको देने वाले हैं यूएनएससी के हवाले से, यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर भी है। और उसका इजलास कब होने वाला है उसके हवाले से हम आपको बताते हैं। मगर एक बड़ी अहम दिलचस्प गुफ्तगू चल निकली है, तो वैसे ही एक ऑफ हैंड में आपको बताता चलूँ, गपशप लगाते हैं और माजी की यादें ताज़ा करते हैं। ज़ाहिर है कि मैं आई विटनेस हूँ, उसका चशमदीद गवाह हूँ। 2019 का जो पुलवामा वाक़या हुआ और उसके बाद फिर भारत ने गुस्से में आके तिलमिला के पाकिस्तान के ऊपर बालाकोट का हमला किया 26 और 27 की रात को। और बालाकोट का उन्होंने कहा कि हमने ये ट्रेनिंग कैंप तबाह कर दी और ये क्या। ज़ाहिर उस वक्त वो भागने पर मजबूर हो गए थे और पे लोड उन्होंने वहाँ पर रिलीज़ किया बालाकोट के एरिया में। और वो इंडिया के जो अपने आप को जाबाज कहने वाले जो पायलट्स थे, और वो ऐसे भागे दुम दबा के कि उनका कोई पीछे उन्होंने देखा नहीं। जब हमारे पीएफ के जो शाहीन वहाँ पर आए और उन्होंने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। मगर सब ज़ाहिर उस वक्त हम जाग रहे थे, मैं डिफेंस रिपोर्टर भी हूँ, और सारी चीज़ें हम जाग रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, हमने ख़बरें भी दी, बीपर्स भी दिए। मगर उसके बाद क्या हुआ, हम सारी रात सोए नहीं। फिर हमें आईएसपीआर से कॉल आ गई कि मैसेजेस आ गए कि आप लोगों ने सुबह सवेरे पहुंचना है हेलीपैड के ऊपर इस्लामाबाद, और वहां से हमने जाना है वहां पर एलओसी के विज़िट के ऊपर। तो वहां पर हम काफ़ी डिफेंस रिपोर्टर्स थे, तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद डिफेंस और डिप्लोमेटिक रिपोर्टर्स थे, जिसमें लोकल और फॉरेन मीडिया के दोस्त भी शामिल थे। और हम काफ़ी खुश भी थे, परेशान भी थे। परेशान ये थे कि ज़ाहिर मुश्किल वक्त था, मगर खुश ये थे कि चले हम खुद जाके एक रिपोर्टर के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ होता है कि जाके अपनी आँखों से मंज़र देखें कि क्या हुआ क्या नहीं। तो हमें ले जाया जा रहा था बालाकोट की जानिब से, जहाँ पर आलमी मीडिया, भारतीय मीडिया वावेला कर रहा था कि वहाँ पर मिलिटेंट्स के, अस्करियत पसंदों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो तबाह कर दिए गए हैं और हमें वहाँ पर ले जाया जा रहा था। तो हम खुशी खुशी गए कि वहाँ पर रिपोर्टिंग करेंगे, एक बहुत बड़ा वाक़या है और हम अपनी आंखों से ये देख रहे हैं। तो अगर यहाँ पर मिलिटेंट कैंप पर हमला होता, अस्करियत पसंदों के ट्रेनिंग कैंप्स होते, तो क्या हमें फ़ौज वहाँ पर लेके जाती, क्या आईएसपीआर वहाँ हमें लेके जाती, क्या फॉरेन ऑफिस फॉरेन मीडिया को इनवाइट करता। तो ये तमाम तर चीज़ें थी कि आलमी मीडिया को, लोकल मीडिया को दिखानी थी कि जो भी भारत कह रहा है झूठ कह रहा है, बकवास कर रहा है, और अपनी जो उसकी रविश है, जो उनका नेचर है वो दिखा रहा है। तो वाकई हम गए। तो हम सुबह सवेरे तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे यहाँ से इस्लामाबाद के हेलीपैड से उड़े, और कुछ दोस्त भी साथ थे, और काफ़ी हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, मुख्तलिफ दोस्त डिफेंस रिपोर्टर्स के क्या क्या करने हमने वहाँ पर जाके। अपने कैमरामैन हमारे साथ थे और हमने बोला कि आप लोग
یہاں سے شوٹ کرنا ہے، یہاں شوٹ کرنا ہے، ہم نے اپنی پی ٹی سیز وغیرہ کرنی، اسٹینڈ اپس کرنے ہیں، جو بھی وہاں پر انہوں نے پے لوڈ گرائے تھے اس کے منظر کشی کرنی ہے، یا جو درخت انہوں نے گرائے ہیں، ظاہر درخت ہی تباہ ہوئے تھے اس پے لوڈ کی وجہ سے، وہاں پہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، چند سیکنڈ کا ٹائم تھا، جس کے بعد بھارتی جہاز واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے ہمارے پی ایف کے شاہینوں کی وجہ سے۔ تو تقریباً ہم نے کو 15-20 منٹ کا سفر کیا ہوگا، ٹریول کیا ہوگا ہیلی پیڈ سے مارگلا ہلز کی جانب۔ تو ہیلی کاپٹر سے سفر کرتے کرتے ہم 20 منٹ کے بعد گپ شپ میں گفتگو تھے، تو اچانک ہمیں پتہ چلا کہ ہیلی کی رفتار آہستہ ہو گئی ہے، اور کچھ ایسی وسپرنگ ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ جو آفیسرز تھے کہ ہم واپس جا رہے ہیں یا ڈائیورٹ ہو گئے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں۔ تو ہم پریشان ہو گئے کہ ہوا کیا۔ تو ہم نے بھی آفیسر سے کسی طریقے سے پوچھا، کیونکہ وہ آگے کاکپٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بات چلتی 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 ہمیں یہ پتہ چلی کہ اب ہم واپس جا رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کیا وجوہات ہیں۔ وجہ پھر یہ نکلی، ابھی لندن سے بات نکلی تو ہم ذرا دور تک میں نے کہا جاتے ہیں، ذرا ریکال کرتے ہیں چیزیں۔ آج مجھے بھی ہوا کہ کافی دنوں بعد میں اپنا ولاگ کر رہا ہوں، تو آپ لوگوں کو یہ کہانی سناؤں کہ ہوا کیا تھا۔ تو تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے کا ٹائم تھا، یا 9 بجے کا اتنا ہوگا بمشکل، اتنا زیادہ 9 بجے سے پہلے کا تھا۔ ہم مارگلا ہلز کو کراس کر کے ہری پور کے ایریا کی طرف گئے، اور ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہم ہری پور اور تربیلا سے ہوتے ہوئے اس ایریا سے ہم جائیں گے بالا کوٹ کی طرف۔ بالا کوٹ ایک تحصیل ہے مانسیرہ کی، اور مانسیرہ خیبر پختونخوا کا بہت بڑا ضلع ہے، ہزارہ ڈویژن میں آتا ہے۔ تو وہاں پر ظاہر ہے میں کئی مرتبہ جا بھی چکا، مجھے اس ایریا کا علم تھا کہ اتنی زیادہ دیر لگتی نہیں ہے، مگر وہاں پر جب ہم نے مارگلا ہلز کراس کیا، ہم تربیلا یا ہری پور کے ایریا میں داخل ہوئے ہی تھے، تو ہیلی کو روک لیا گیا اور بتایا گیا کہ ہیلی کو اب ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلا کہ پھر بعد میں کہ ایئر سپیس بند کر دی گئی ہے۔ خطرہ تھا، دوبارہ تھریٹ تھی کہ انڈیا آئے گا اور پاکستان کو خدا نخواستہ وہ ہٹ کر سکتا ہے بہت زیادہ۔ تو پاکستان ہائی الرٹ تھا، پی ایف ہماری ہائی الرٹ تھی، اس کے علاوہ سمندری حدود کو دیکھنے کے لیے ہماری پاکستان نیوی، اور پھر ظاہر زمین کے اوپر ایل او سی ورکنگ باؤنڈری ہر جگہ پہ پاکستان فوج کے دستے تعینات تھے، اور ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا، اور جس کے بعد ایئر اسپیس بند کر دی گئی۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ایئر اسپیس بند کر دی گئی، تو ہمیں پھر مجبوراً ظاہر ہم واپس آنا پڑا۔ جب ایئر اسپیس ہی بند تھی، اس طرف بالا کوٹ، ہزارہ ڈویژن کشمیر اور اس قسم کے ایل او سی وغیرہ کے ایریاز کو بالکل ایئر اسپیس بند ہونے کی وجہ سے وہاں پر نو فلائی زون قرار دے دیا تھا۔ تو نو فلائی زون کی وجہ سے پھر ہم نے واپس ہمیں لایا گیا تمام رپورٹرز کو، اور تقریباً 20-25 منٹ بعد ہم پھر واپس اسلام آباد کے ہیلی پیڈ کے اوپر پہنچ گئے۔ جب وہاں ہم نے لینڈنگ کی تو ایک بہت خوشخبری ہمیں سنائی گئی، جس سے ہم بالکل بحیثیت ایک محب وطن پاکستانی، اور رپورٹنگ اور یہ جرنلزم تو ایک سائڈ پہ، مگر جب ہم پاکستانی ہیں تو سب سے پہلے تو پاکستان کے اپنے ملک کی سوچیں گے۔ تو جب ہمیں یہ بتایا کہ لینڈنگ کے فوری بعد کہ اب ہم نے جانا ہے بالا کوٹ یا ایل او سی نہیں بلکہ آئی ایس پی آر، جب ہم نے پوچھا کہ استفسار کے کیوں، جنرل آصف غفور صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، تو انہوں نے بلایا ہے، اور ہم لوگ وہاں پہ گئے، کیونکہ ہمارے ساتھ کچھ آفیسرز بھی تھے، اور وہ آفیسرز بھی اپنی اپنی گاڑیوں میں چل دیے، اور ہم نے اپنی گاڑیاں جو ہمارے پاس تھی ہم نے سلف مارا، اور بہت تیزی سے ہم گئے، اور صبح صبح ہم نے جو مری روڈ تھا وہاں سے گئے، اتنی رش تھی نہیں، تو ہم بھاگے کہ آئی ایس پی آر جانا ہے۔ مگر اس دوران ہمیں پتہ چلا راستے میں یہ مری روڈ 6 روڈ کے پاس تھے، تو میں اور میرا دوست لئیک الرحمان اے آر وائی نیوز سے ہیں، تو میں ڈرائیو کر رہا تھا گاڑی، وہ بہت تیزی سے ڈرائیو کر رہا تھا، کیونکہ دیکھیں ہمیں راستے میں پتہ چلا کہ پاکستان کے اوپر جارحیت کی ہے انڈین جہازوں نے، جس میں ایک جہاز تھا مگ 21 انڈین ایئر فورس کا تھا، اور اسے چلا رہا تھا ابھی نندن۔ ہمیں پہلے یہ پتہ چلا کہ 2 جہاز پاکستان ایئر فورس نے گرا دیے ہیں، مگر بعد میں پتہ چلا کہ 2 کے بجائے 1 جہاز گرایا ہے، 1 جہاز کا پتہ نہیں چل پایا، اور پاکستان نے مگ 21 پاکستان ایئر فورس کے طیاروں نے مار گرایا ہے، اور گر کر تباہ ہو گیا ہے، اور اس کا جو پائلٹ تھا ابھی نندن ونگ کمانڈر، اور ابھی نندن تھا، اور اس نے سیفلی ایجیکٹ کیا ہے اس سے، اور جب وہ نیچے گرا ہے تو وہاں پر ایل او سی کے قریب وہاں پر جو مقامی لوگ تھے
وہ آئے ہیں کیونکہ مقامی لوگ بھی تو سینہ سپر تھے. ظاہر جب پاکستان کا نام آتا ہے, پاکستان پہ آنچ آتی ہے, تو پھر تو سب, چاہے فوج ہو تو چاہے سویلین ہو, سب سپاہی ہیں اس ملک کے. اس نے پھر ابھینندن کو خوب درگت نکالی, خوب مارا. اس سے ایسا لگتا ہے, وہ پنجابی کہتے ہیں خوب دھویا اسے, اور پھینٹی لگائی, چھانٹی کی اس کی, اسے زخمی کیا. مگر ساتھ ہی پاک فوج کے جوان وہاں پر موجود تھے, آ کے انہیں بچایا اور پھر اسے ساتھ لے گئے. اور پھر سب کو پتہ ہے کہ the tea was fantastic, اور پھر اسے چائے پلائی گئی اور اس سے چیزیں پوچھی گئیں, اور پھر سب کو پتہ کہ کیا ہوا. پھر پاکستان ایک پیس لونگ کنٹری ہے, ڈرتا کسی سے نہیں ہے, مگر ظاہر ہے امن کمزوری نہ سمجھا جائے, پاکستان ہمیشہ یہ کہتا چلا آیا ہے. تو ابھینندن کو گرفتار کیا گیا اور ابھینندن کو پھر بھارت کے حوالے کر دیا گیا ایک یا دوسرے دن یا تیسرے دن. تو کافی اس کے اوپر ڈپلومیٹک ایفرٹس ہوئی تھیں, کافی ٹینشن تھی ریجن میں, اور مودی ڈٹائی پہ تھا کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. مگر سب کو پتہ چلا کہ پاکستان نے نہ صرف ان کے جہاز کو مار گرایا, ان کو اندر آنے نہیں دیا, ان کے پائلٹ کو گرفتار کیا, اور ان کو پھر واپس بھی بخیریت اور عافیت حوالے کیا, یہ کرنے کے لیے کہ پاکستان امن پسند ملک ہے, اور پاکستان جارحیت کسی کے اوپر کرتا نہیں, مگر اگر جارحانہ عزائم ہو تو اسے پھر ڈیفیٹ بھی کرتا ہے. تو یہ 2019 27 فروری کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا. پھر ہم ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب کی پریس کانفرنس میں گئے, اور وہاں پہ بڑے اچھے مناظر ہم نے دیکھے. پاکستان زندہ باد کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر نعرے بلند ہوئے, اور سب نے دیکھا, اور پھر انہوں نے تفصیل ساری ہمیں آفیشیلی بتائی کہ پاکستان نے جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے. اور اس کے بعد پھر بھارت کو ہمت نہیں ہوئی پاکستان کی طرف آنکھ اٹھانے کے لیے. اور پھر آپ نے دیکھا چند روز پہلے 22 اپریل کو یہ پہلگام کا واقعہ ہوا, 24 کو 25 کو پھر یہ آئے, اور ان کے جو 4 رافیل طیارے تھے انہیں پاکستان کے جو ریڈارز نے ڈیٹیکٹ کیا, انہیں جیم کیا, اور انہیں واپس بھاگنے پر مجبور کر دیا. حالانکہ وہ اسی طرف مقبوضہ کشمیر میں اپنے علاقے میں تھے, مگر ان کو منہ توڑ جواب دیا, اور اربوں ڈالر کے اوپر انہوں نے انویسٹمنٹ کر کے رافیل طیارے فرانس سے خریدے تھے. اور سب کو پتہ ہے کہ کتنا وہ واویلا کر رہے تھے, بغلے بجا رہے تھے مودی حکومت, اور اس میں کتنی بڑی کمیشن لی گئی تھی, اور اس کے اوپر وہاں پر لوک سبھا میں اور ان کی پارلیمنٹ میں بہت زیادہ شور مچا کے اس کے اوپر بہت بڑی کمیشن لی گئی ہے. اور وہ کمیشن زدہ جو طیارے تھے رافیل وہ ڈیٹیکٹ ہوئے, لہٰذا وہ بھانڈا پھوٹ گیا ان کا. اور مقبوضہ کشمیر میں جو 10 سال سے یہ واویلا کر رہا تھا مودی اور مودی سرکار کے امن ہو گیا ہے انڈین اللیگلی اکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں, اب وہ ناکام ہو گیا وہ نیریٹو. اور وہ نیریٹو جو ہے اب دم توڑ گیا ہے کہ انڈیا کا جو یہ علاقہ ہے وہاں پر امن ہے, مگر امن نہیں ہے, اور اس کا ہمیشہ پٹاخہ بھی پھوٹتا ہے تو پاکستان کے اوپر الزام دھر لیا جاتا ہے. تو یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا. اور اب یہ ہے کہ پاکستان کی درخواست کے اوپر اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کونسل ہے, سلامتی کونسل UNSC, اس کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے. پاکستان کی درخواست کے اوپر یہ طلب کیا گیا ہے, اور پاکستانی حکومت نے جو وہاں پر پرماننٹ ریپرزنٹیٹو ہیں عاصم افتخار, انہوں حکم دیا تھا, اور انہوں نے پھر درخواست کی ہے. اس وقت گریس جو ہے UNSC کا مئی کے لیے, اس مہینے کے لیے وہ پریزیڈنٹ ہے, انہوں نے درخواست کی تھی, اور انہوں نے درخواست قبول کر لی ہے. اور آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکن وقت کے مطابق آفٹرنون میں, دوپہر کے بعد وہاں پر ہنگامی اجلاس ہوگا, بند کمرہ سیشن ہوگا, کنسلٹیشن ہوگی, اور اس کے بعد پاکستان بھارتی جارحانہ عزائم کے اوپر انہیں آگاہ کرے گا کہ پاکستان اب خاموش نہیں بیٹھے گا. پاکستان امن پسند ملک ہے. پاکستان نے واضح کر دیا کہ پاکستان پہل نہیں کرے گا, مگر اگر انڈیا حملہ کرتا ہے تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا. اور اس حوالے سے تمام تر جو پہلگام واقعے کے بعد کی صورتحال کے اوپر بھارتی جو عزائم کے اوپر UNSC کو بریف کیا جائے گا, اور وہاں پر عاصم افتخار جو پرماننٹ ریپ ہیں UN میں, وہ اسپیچ ڈیلیور کریں گے, اور ان کو ثبوت کے سمیت چیزیں بتائیں گے. کلوز ڈور سیشن ہوگا, ان کیمرہ سیشن ہوگا, اور وہ بتائیں گے کہ بھارت اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ ریجن بلکہ انٹرنیشنل پیس کو کیسے خطرے میں ڈال رہا ہے. اور ہم تیار ہیں اس حوالے سے پاکستان کی تمام تر سیاسی جماعتوں کو گزشتہ رات دیر گئے تک کئی گھنٹے کی طویل
ब्रीफिंग दी गई है इन कैमरा PTV हेडक्वार्टर में। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने ब्रीफ़ किया है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स थे, लीडरशिप थी, उन्हें ब्रीफ़ किया है। बड़ी एक अचंभे की बात यह है और परेशानी की बात भी नहीं है कि PTI ने इस इस सेशन का भी बाइकाट किया है, जो कि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान सबका है, पाकिस्तान के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। तो ये लीडरशिप को दी गई है ब्रीफिंग, और उन्होंने एक यक ज़ुबान यक जान होकर ये कहा है कि हम एक हैं, एक रहेंगे और फ़ौज और मुसल्लह अफवाज के साथ हैं हम, और जवाब देने में दरेग नहीं हटेंगे। और उन्हें मैंडेट दे दिया है, एक बैकिंग दे दी है। साथ आलमी दुनिया भी इस वक्त सरगर्म अमल है। सरगेई लारोव जो हैं फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, उन्होंने भी फ़ोन किया है पाकिस्तानी लीडरशिप को, इंडियन लीडरशिप को भी। इसके अलावा ईरानी, स्विस, मलेशियन लीडरशिप तमाम इस वक्त बहुत ज़्यादा टॉस के ऊपर हैं, ऑन टॉस हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान डिफ्यूज़ की जाए टेंशन, और मज़ीद इस हवाले से डेवलपमेंट हम आपको आगाह करते रहेंगे। आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आता है तो फीडबैक दीजिएगा, कोई ऑब्जेक्शन हो, नुक्ताचीनी हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ इनबॉक्स कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, वस्सलाम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।